السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر عارف الوی نے ریفرنس بھیجا تھا ریگارڈنگ اوپن بیلٹنگ۔ اوپن بیلٹنگ کا جو آرٹیکل 222 اور 226 تھا، اس کی اپلیکیبلٹی کے بارے میں جو انٹرپریٹیشن تھی وہ سپریم کورٹ سے مانگی تھی صدر پاکستان نے، اور سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اس نے اس معاملے میں رائے مانگ لی اور اوپینین مانگا ہے۔ سینٹ چیئرمین سے مانگا تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مانگا تھا۔ آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی کہ جو سنجرانی صاحب میں سینٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو سینٹ کے رولز ہیں اور جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اور تمام کے تمام پروونسز سوائے سندھ کے سارے صوبوں نے سندھ کے علاوہ سینٹر کو اس بات میں سپورٹ کیا ہے کہ جو بیلٹنگ ہے سینٹ میں وہ اوپن ہونی چاہیے۔ اور یہ بیسکلی اوپن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 2015 میں ایک بڑی ڈیبیٹ سامنے آئی تھی کہ جو ہارس ٹریڈنگ بہت ہوئی سینٹ الیکشنز میں، اور کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا ووٹ کس پارٹی ممبر نے کس کو ڈالا، تو ہم جو پارٹی کے چیئرمین تھے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ سینٹ سے انفارمیشن لے سکے کہ آیا کہ ان کے جو پارٹی ممبرز ہیں انہوں نے ان کی پارٹی پالیسی کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کے ممبر کو ووٹ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا۔ اوپن بیلٹنگ جو ہو رہی ہے، اس میں سینٹ چیئرمین نے، اب سنجرانی صاحب نے یہ لکھ کے بھیجا اپنے رپلائی میں اپنے وکیل کے تھرو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کرایا ہے کہ جب بیلٹنگ ہوا کرے گی سینٹ الیکشنز میں، ووٹ ڈلے گا، اس کے پیچھے ممبر کا نام لکھا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی پارٹی ویب یا پارٹی کا چیئرمین انفارمیشن لینا چاہے گا کہ میرے کتنے ممبرز نے کتنے ووٹ ڈالے ہیں اور کہاں کہاں پہ ووٹ ڈالے ہیں، تو وہ تمام انفارمیشن ان کو سینٹ کا چیئرمین اور سینٹ رسپانسبل ہوگا ان کو وہ دینے کے لیے، جس کو اوپن بیلٹنگ کہتے ہیں۔ اس میں جو چیئرمین سنجرانی صاحب ہے ان کا رپلائی آ گیا، انہوں نے اوپن بیلٹنگ کو سپورٹ کیا ہے اور سیکرٹ بیلٹنگ کو بالکل جو ہے وہ ڈسکریج کیا اور کہا ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے الیکشنز کے لیے، جیسے 2015 میں دیکھا گیا، بہت ڈینجرس ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف آئیں تو انہوں نے اپنے رپلائی میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا، انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی جو ترمیم ہے یہ آئینی ترمیم اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگی، اور اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے بہت واسٹ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے گورنمنٹ کو، اور سینٹ چیئرمین نے بھی آج اس کو سپورٹ کر دیا ہے۔ بٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا ہے کہ آرٹیکل 222 اور 226 کو الیکشنز ایکٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی جو سیکرٹ بیلٹنگ کی جو پروویژن ہے، جو صدر کے الیکشنز میں بھی یوز ہوتی ہے اور تمام باقی الیکشنز میں یوز ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ اس پہ اگر نہیں اپلائی کرتے سینٹ الیکشنز میں، تو ہمیں اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، اور اپنا رپلائی بنا کے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کرا دیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، جن کے پاس انٹرپریٹیشن کی پاور ہے، وہ اس کو کس طرف معاملے کو لے کے جاتی ہے۔ چیف جسٹس گلزار صاحب جو ہیں، انہوں نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ریمارکس نہیں دیے، اور تمام 5 رکنی جو بینچ ہے اس نے ابھی تک کوئی ریمارکس نہیں دیے۔ بٹ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کو اس سے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، کیونکہ اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ اوپن بیلٹنگ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہی۔ گورنمنٹ کے جو حلقے ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے، اور یہ ترمیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا سپریم کورٹ اپنے انٹرپریٹیشن کے تھرو آرٹیکل 222 اور 226 کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہے، سیکرٹ بیلٹنگ سے اس کو سینٹ الیکشنز کو ایکسکلوڈ کر دے، اور اوپن بیلٹنگ کو جو ہے وہ اس میں سینٹ کے الیکشنز تک اس کو محدود کرے اور کہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں اوپن بیلٹنگ ہو سکتی ہے، تو اس کی پروویژن موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس انٹرپریٹیشن کے تمام پاورز ہیں، تبھی عارف الوی صاحب نے اور سنجرانی صاحب نے، دونوں نے، جو صدر ہیں اور سینٹ چیئرمین ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ ریفرنس میں لکھا ہے صدر صاحب نے کہ انٹرپریٹیشن کی تمام پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے، تو کائنڈلی الیکشنز ایکٹ کو انٹرپریٹ کریں اور اس میں اوپن بیلٹنگ کو، جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے، اس کو الاؤ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بال سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سینئر ججز ہیں وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، اور ہمارا جو سینٹ الیکشنز ہے اس میں کس طریقے سے کنڈکٹ ہوتے ہیں۔